شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، شہر رمضان پروگرام کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کل ہم نے بات کی تھی صبر پر، اور یہ کہ رمضان صبر کا مہینہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رمضان انسان کے اندر شکر گزاری بھی پیدا کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی ہیں اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ پھر ساتھ ہی فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ روزے رکھے، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا، یعنی تکلیف کی حالت میں یا سفر کی حالت میں وہ روزے کا حکم دے کر تمہیں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گنتی پوری کرنا بھی ضروری ہے، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی، یعنی رمضان میں قرآن مجید اتار کر جو تمہاری رہنمائی کا، ہدایت کا اس نے بندوبست کیا، اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، تم شکر ادا کرو۔ گویا رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جو انسان کے اندر شکر گزاری پیدا کرتا ہے، کیونکہ انسان جب دن بھر بھوکا پیاسا رہنے کے بعد افطار کے وقت پانی کا گھونٹ پیتا ہے تو اسے پانی کی قدر آتی ہے۔ جب کچھ کھاتا ہے تو جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ اس کو کھانے کے لیے دیتا ہے اس پر اس کے دل میں اس نعمت کی قدر آتی ہے۔ ہم عام طور پر بھی پانی پیتے رہتے ہیں، لیکن بعض اوقات خیال بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے اتنی بڑی نعمت سے فائدہ اٹھایا، اس لیے دل میں شکر گزاری بھی نہیں آتی۔ لیکن پورا دن پانی سے رکے رہنے کے بعد، اور خصوصاً گرمی کے موسم میں جب شام کے وقت تھوڑا سا پانی بھی اندر جاتا ہے تو واقعی انسان کے دل سے شکر گزاری کے جذبات اٹھتے ہیں اور زبان پر بھی الحمدللہ کی شکل میں آ جاتے ہیں۔ اور مسلسل پورے مہینے کی یہ پریکٹس انسان کی زندگی میں شکر کو عملی طور پر لے کر آتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شکر کس کو کہتے ہیں؟ شکر ہے کیا؟ عربی زبان میں شکر کہتے ہیں الاعتراف بالاحسان، کسی کے احسان کا اعتراف کرنا کہ اس نے میرے ساتھ خیر خواہی کی ہے، مجھے کچھ دیا ہے، میرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، اس پر میرا احسان ہے، اس کے احسان کو ماننا، یہ دراصل شکر گزاری ہے۔ عربی زبان میں جو لغوی معنی اس کا کیا جاتا ہے وہ یہ کہ جانور کے جسم پر غذا کا اثر نظر آنا، یعنی صرف یہ نہیں کہ انسان زبان سے کوئی اعتراف کر لے، بلکہ انسان کے عمل میں، انسان کے رویے میں مالک اور محسن کے انعامات کا اثر نظر آئے، اس کے تابعدار ہو کر، اس کے وفادار ہو کر، اس کے فرمانبردار ہو کر، اور اس کی نعمتوں کا عملی طور پر اعتراف کر کے۔ شکر کا اپوزٹ ناشکری ہے، یعنی کسی کی نعمت کو نہ ماننا، محسن کے احسان کا اعتراف نہ کرنا۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے اور اس کے بعد مثبت رویہ اختیار کرنے کی بجائے، شکر گزار ہونے کی بجائے وہ صرف شکوے کرتا رہتا ہے، صرف اپنی تکلیفوں کا ذکر کرتا رہتا ہے، ان پر صبر کرنے کی بجائے ان کا رونا روتا رہتا ہے، تو یہ رویہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔
حقیقت یہ ہے کہ جس دل میں ایمان ہوتا ہے اس انسان کے اندر صبر اور شکر دو لازمی صفات پائی جاتی ہیں۔ بلکہ کسی نے کہا ہے کہ مومن کے لیے صبر اور شکر دو پر ہیں جن کے ذریعے وہ جنت کی طرف پرواز کرتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں انسان کے اندر ایک اعتدال پیدا کرتی ہیں کہ جب کوئی تکلیف آئے تو اس پر وہ اپنے آپ پر کنٹرول رکھے، صبر کرے، اور جب کوئی نعمت ملے، دن اچھے آئیں تو آپے سے باہر نہ نکل جائے، فخر اور غرور اور تکبر کا رویہ اختیار نہ کرے، اپنے محسن کو بھول نہ جائے، بلکہ اس پر شکر گزاری کا رویہ اختیار کرے۔ شکر جو ہے اس کے کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کا دل شکر گزار ہو، یعنی انسان کے دل کے اندر محسن کے لیے اچھے جذبات ہوں، اچھے خیالات ہوں، اس کے لیے احسان مندی کے احساسات ہوں، اور پھر یہ صرف دل کی حد تک ہی نہ رہیں بلکہ اس کی زبان سے بھی ادا ہوں۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ بندہ مومن جب وہ ایک پانی کا گھونٹ بھی پیتا ہے تو الحمدللہ کہتا ہے، جس کا معنی ہے کہ سب تعریف اللہ کے لیے، سب شکر اللہ کے لیے۔ الحمدللہ کو کلمہ شکر کہا گیا، اور یہ کلمہ اتنا وزنی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ الحمدللہ تملأ المیزان، یہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ یعنی ٹھیک ہے آپ دل میں شکر گزار ہیں، لیکن زبان سے بھی اقرار کیجئے، زبان سے بھی اظہار کیجئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے آغاز میں سورۃ فاتحہ کا جو پہلی آیت ہے وہ الحمدللہ ہی سے شروع ہوتی ہے۔ گویا یہ قرآن کا پہلا سبق ہے کہ بندے کو اپنے رب کا پسندیدہ بننے کے لیے شکر گزار بننا ہے، نعمتوں کا اعتراف کرنا ہے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہوتا ہے کہ بندہ ان نعمتوں کو استعمال کرے۔ قرآن مجید میں آتا ہے خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا اس نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ لہٰذا انسان کی شکر گزاری یہ ہے ان نعمتوں کے اوپر کہ وہ ان نعمتوں کو ایکسپلور کرے، ان کو صحیح طرح استعمال کرے، اور پھر اس پر اپنے رب کی تعریف بھی کرے۔ لہٰذا شکر کا جو حقیقی مظہر ہے یا حقیقی ظہور ہے وہ انسان کے عمل میں جھلکتا ہے، فرما برداری اور تابعداری کی شکل میں، کہ پھر انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا بن جاتا ہے، اور اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی بات ماننا پھر اس کو مشکل نہیں لگتا، کیونکہ وہ ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ میرے رب کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں، اور حقیقت میں ہیں بھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا، وہ بھی دیا جو ہم نے مانگا، اور اس سے کہیں زیادہ وہ دیا جو ہم نے مانگا بھی نہیں تھا، وہ بھی دیا جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم استعمال کر رہے ہیں، اور وہ بھی دیا جو ہمیں نظر ہی نہیں آتا کہ ہم استعمال بھی کر رہے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان شکر کے حقیقی معنی جانے اور عبداً شکورا کی صفت اختیار کرے۔ چھوٹی سی بریک کے بعد پھر خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے شکر گزار ہونے کے بارے میں، کہ ہمیں عبداً شکورا ہونا چاہیے، شکر گزار بندہ، کیونکہ جو جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے وہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ یعنی شکر نعمتوں کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے۔ اور آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ علم کی بہت ترقی ہو چکی ہے، اور انسان نے اب ایسی حقیقتوں کو بعض جان لیا ہے، یعنی بعض ایسی حقیقتوں کا پتہ چلایا ہے کہ جو اس سے پہلے ممکن نہ تھا۔ اس ذریعے سے انسان جتنا جتنا اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور نعمتوں کی تہہ پہ جا رہا ہے، اور ایسے حقائق کو سامنے لا رہا ہے جو انسان کے لیے کل تک بالکل اندھیرے میں تھے، تو اس پر اس کے لیے شکر گزار ہونے کا اور بھی زیادہ موقع فراہم ہو گیا ہے۔ اس لیے جو شخص شکر ادا کرنا چاہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مزید علم حاصل کرے
اور ان چیزوں کی تہہ تک پہنچے، تو انشاءاللہ یہ علم ایک روشنی ہے، اور اس روشنی میں جب وہ چیزیں انسان کو نظر آنے لگتی ہیں جو صرف اللہ ہی نے اس کے لیے بنائی ہیں، کسی انسان کا اس میں کوئی کمال نہیں، تو حقیقی معنوں میں پھر انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف راغب ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ شیطان انسان کے دل میں مستقل طور پر وسوسے ڈالتا رہتا ہے، اور وہ اس کو ناشکرے پن پر ابھارتا ہے۔ وہ واقعہ یاد کیجئے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کے آگے سجدہ کریں، اور ان سب نے سجدہ کیا۔ ابلیس چونکہ اپنی عبادت اور اپنے نیکی تقوی کی وجہ سے فرشتوں کا ہم نشین ہو گیا تھا، تو اس کو بھی ساتھ ہی حکم ملا کہ وہ بھی انسان کے آگے جھکے، تو اس نے جھکنے سے انکار کر دیا، آدم علیہ السلام سے جیلس ہو گیا، اور پھر ضد میں آ گیا اور اللہ تعالیٰ کو بھی بلیم کرنے لگا۔ اور اس موقع پر اس نے مہلت مانگی کہ میں انسان کو اور آدم کی اولاد کو گمراہ کر کے ہی چھوڑوں گا، اور مجھے اس کی اجازت دی جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دے دی کہ وہ اپنی چال چلے، لیکن جو اللہ کے خاص بندے ہوں گے وہ شیطان کی چالوں میں نہیں آئیں گے۔ اس موقع پر شیطان نے ایک بہت اہم بات کہی تھی جو ہم سب کو معلوم ہونی چاہیے۔ اس نے کہا تھا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ میں تیرے بندوں کو ناشکرہ بنا دوں گا اور ان میں سے تو اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اور آج اگر دیکھا جائے تو یہ بات کسی حد تک سچ بھی نظر آتی ہے کہ آپ کسی بھی انسان سے بات کریں، اس کے پاس کچھ نہ کچھ شکایات یا بندوں سے متعلق ہیں، یا بعض اوقات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں شکوے شکایات اس کے دل میں ہیں، اور اس رویے کی وجہ سے اور اس منفی سوچ کی وجہ سے بہت سے لوگ اپنے آپ کو صرف کرب، تکلیف اور دکھ اور غم میں مبتلا رکھتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس اس تکلیف کے مقابلے میں لاکھوں کروڑوں گنا ایسی نعمتیں موجود ہیں جن کو وہ اپنی اس ناشکری کی وجہ سے دیکھ ہی نہیں پاتے، اور یوں شیطان کا شکار ہو جاتے ہیں یا اس کے وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے انسان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ چوکنا رہے اور اپنے آپ کو اچھے مثبت سوچ رکھنے والے لوگوں کے ساتھ بھی جوڑ کر رکھے، اپنی دوستی پر نظر رکھے، ایسے انسانوں سے کنارہ کش رہے کہ جو ہر وقت شکوے شکایات کی زبان استعمال کرتے ہیں۔ انہیں بندوں سے بھی شکوے رہتے ہیں، انہیں اپنے رب سے بھی شکوے رہتے ہیں، اور نتیجتاً ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو وہ اس کو تمہارے لیے پسند کرے گا۔ یعنی انسان ناشکری سے بچتے ہوئے جب شکر گزار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بنتا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، شکر گزار ہونا اللہ کے لیے نہیں ہے فائدہ مند، تمہارے اپنے لیے ہے، اور جو شکر کرے تو اس کی شکر گزاری خود اسی کو فائدہ دے گی۔ یعنی بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں الحمدللہ کہوں گا، اللہ کی تعریف کروں گا یا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا تو شاید اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ ہے۔ ہرگز نہیں۔ مثبت سوچ اور شکر گزاری کے کلمات انسان کے اپنے دل کے اندر خوشی پیدا کر دیتے، اس کے اپنے لیے راحت اور اطمینان کا باعث بنتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس جب انسان ناشکری کرتا ہے تو جو نعمتیں ہوتی ہیں وہ بھی چھنتی جاتی ہیں، بعض اوقات وہ رہتی بھی ہیں لیکن انسان کو ان کا احساس نہیں رہتا کہ اس کے پاس کوئی نعمت ہے۔ ایک وہ شخص ہوتا ہے جس کے اندر ایک سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے کہ میں نے کچھ حاصل کر لیا، میرے پاس کچھ ہے، یہ احساس اس کے لیے خوشی دینے والا ہوتا ہے، اس کو اطمینان دینے والا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جب انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں اور میں فقیر ہوں اور میں نہایت مظلوم ہوں اور سب لوگ مجھ پہ ظلم کر رہے ہیں، تو یہ احساس اس کے لیے مزید محرومیوں کا ذریعہ بن جاتا ہے، کیونکہ اس کو اپنے ملنے والی نعمتیں معلوم ہی نہیں ہوتی۔ اس کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ اس کے لیے ایک تو یہ کرنا چاہیے کہ انسان کے دل کے اندر کبھی کسی وقت بھی کوئی ایسی چیز آنے لگے کہ میں محروم ہوں، مظلوم ہوں اور میرے پاس کچھ نہیں، یا اپنی حالت پہ رونا آنے لگے، تو فوراً انسان دیکھے کہ اس سے کم درجے میں کون ہے، اس سے زیادہ کون تکلیف میں مبتلا ہے، اس سے زیادہ کون دنیاوی مشکلات میں مبتلا ہے۔ تو جب انسان دنیا کے اعتبار سے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتا ہے تو اس کو اپنے حال پر شکر گزاری آتی ہے اور اس کے اندر ایک خوشی کی کیفیت آتی ہے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے بہتر حال میں رکھا ہے۔
لیکن جب انسان دنیاوی اعتبار سے اپنے اوپر والے کو دیکھتا ہے تو ہمیشہ اس کے دل کے اندر ایک جلن اور کڑھن رہتی ہے کہ میں بہت ہی تکلیف میں ہوں، اور اس کی یوں تکلیف بڑھتی چلی جاتی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار رہو اور ایمان لاؤ تو اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کوئی شوق نہیں ہے کہ وہ اپنے بندوں کو مشکلات میں ڈالے یا انہیں تکلیف دے کر وہ راضی ہو یا خوش ہو، نہیں۔ لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تکلیفیں آتی کیوں ہیں، مشکلات آتی کیوں ہیں؟ تو اس کا سیدھا سادہ سمپل جواب یہ ہے کہ اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ بندے کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے۔ دنیا میں کسی بھی انسان کا امتحان دیے بغیر درجہ نہیں بلند ہوتا، اسی طرح آخرت کے درجے بھی انسان کو جب ہی ملتے ہیں جب انسان مختلف طرح سے آزمایا جاتا ہے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے، اور پھر اگر نعمت ملے تو شکر کرتا ہے۔ پھر یہ کہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں، اس کی دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی بھلائی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو مشکل حالات میں ڈال کر اس کو مزید نکھارنا چاہتا ہے، کیونکہ انسان کی بعض چھپی ہوئی صلاحیتیں صرف اس وقت نکھر کر سامنے آتی ہیں جب انسان کسی مشکل میں پڑتا ہے۔ تکلیف دہ حالات ہمیشہ انسان کو بہت سی مشکلات اور بہت سی چیزوں سے اوپر اٹھ کر سوچنا سکھاتے ہیں۔ اس وقت انسان کو اور بہت سے ایسے امکانات نظر آتے ہیں جو عام حالات میں، معمولی حالات میں نظر نہیں آتے۔ یہ سب کچھ غیر معمولی حالات میں ہی سامنے آتا ہے۔ مثلاً ہیرے کو جب تراشا جاتا ہے تو اس کی چمک بڑھ جاتی ہے، سونے کو جب بھٹی میں پگھلایا جاتا ہے تو اس وقت وہ زیادہ خالص ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو خالص کرنے کے لیے طرح طرح کی مشکلات میں ڈالتا ہے تاکہ بندہ صرف اور صرف اپنے رب کے لیے خالص ہو جائے۔ اور اگر انسان ہر امتحان میں کامیاب ہوتا چلا جاتا ہے اور شکر ادا کرتا چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے مزید قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دل میں بھی شکر گزاری کے جذبات پیدا کریں، اس کے لیے ان چیزوں کو دیکھیں، ان نعمتوں کو دیکھیں جو ہمیں ملی ہوئی ہیں، زبان سے الحمدللہ کہیں، نہ صرف یہ کہ کھانے پینے کے وقت بلکہ کسی اور کو تکلیف میں دیکھ کر بھی، اور زندگی کے مختلف حالات اور واقعات میں، ہر حال میں۔ اور پھر سب سے اہم اور بڑی بات یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں، اس کے فرما بردار بندے بنتے رہیں، یہی سب سے بڑی شکر گزاری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ بندوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں اور ان کا بھی شکر ادا کرتے رہیں، کیونکہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بہترین صفات اور اخلاق سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔